अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, और आप लोग देख रहे हैं जुनैरा माहम यूट्यूब चैनल। आज पूरा दिन सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर एक ही हंगामा रहा, और वो ये था कि गरीदा फारूकी, जो कि जी फार गरीदा के नाम से प्रोग्राम करती हैं, एक सहाफ़ी हैं, बड़ी मशहूर हैं, लेकिन उनकी जो वजह शोहरत है वो ये नहीं है कि वो सहाफ़ी हैं, बल्कि उनकी वजह शोहरत ये है कि लोग अक्सर उनके बारे में ये कयास करते हैं कि गरीदा फारूकी जो हैं वो मियाँ शहबाज शरीफ, जो कि नून लीग के सदर हैं, उनकी बीवी हैं। और इस हवाले से जब मैं मुझ तक ये खबरें पहुंची थी तो मुझे लगता था कि शायद ये लोग सिर्फ उनको मिलाइन करने के लिए कहते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन विकीपीडिया पे जब मैंने देखा तो वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंगली तो यही लिखा है कि गरीदा फारूकी खुद इस चीज़ को मानती हैं कि वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब की वाइफ हैं। अब इस बात को करने का मकसद क्या था? वो ये था कि आज के दिन मरियम नवाज शरीफ और गरीदा फारूकी की लड़ाई हुई है, और लफ्ज़ों के तंज के तीर एक दूसरे पे दोनों ख़वातीन ने बरसाए हैं। मरियम नवाज ने गरीदा फारूकी को ये कहा है कि तुम इस गंदे खेल से बाज आ जाओ और ज़्यादा चालाक मत बनो, और गंदे खेल में उन्होंने उसको नेस्टी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। और जो गरीदा फारूकी हैं वो आगे से कह रही हैं चालाकी, और वो भी एक सहाफ़ी के साथ। अब मैं आपको ये बात तो बता चुकी हूँ, ये स्टेटमेंट तो आपके सामने आ चुकी है। बहुत सारे लोग इस खबर के पीछे के सच से वाकिफ़ नहीं हैं। सब लोग जानते हैं कि इनका झगड़ा हुआ है, सब लोग जानते हैं कि दोनों एक दूसरे पे ताबड़तोड़ हमले कर रही हैं, और सब लोग जानते हैं कि दोनों एक दूसरे के बारे में ट्वीट्स कर रही हैं। लेकिन इसके पीछे का जो राज है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको ये सारा जो खेल है ये बताऊं, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि टाइमली नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचें, ताकि आप हर उस खबर से बाखबर रह सकें जो आपको कोई दूसरा नहीं बताएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हुआ दरअसल ये था कि आज से चंद दिन पहले हमारे जो आर्मी चीफ हैं यानी कि जनरल बाजवा, उन्होंने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से पहले, यानी जितनी भी पार्टीज़ हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो मौलाना साहब की पार्टी हो, जितनी भी पार्टीज़ हैं इन सबको कॉल्स करवाई थी और इन सबको इन्विटेशन दिया था कि हम लोग गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का एक अहम यानी कि 5वां सूबा बनाने जा रहे हैं। तो उस सिलसिले में हमने आपसे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बातचीत करनी है। तो तमाम पार्टीज़ को उन्होंने इंटेलिजेंस यानी आईएसआई के मेस में बुलाया था। मेस में बुलाने का मकसद ये था कि साथ ही साथ सब लोग खाना भी खाएंगे, बातचीत भी होगी और अच्छे माहौल में डिस्कशन भी होगी। लेकिन ये जो मीटिंग थी ये दरअसल एक सीक्रेट मीटिंग थी जिसका ताल्लुक हम आवाम से, लोगों से नहीं था। उसमें जितनी भी पार्टीज़ आई थी उसमें जो पीएमएलएन की तरफ से शिरकत की गई थी वो शिरकत की थी शहबाज शरीफ साहब ने। पीपल्स पार्टी की तरफ से बहुत सारे सरबराहान ने उसमें शिरकत की थी, लेकिन शहरी रहमान जो हैं उन्होंने खड़े होकर ये सवाल किया था जनरल बाजवा से कि आपने हमें मुशावरत के लिए बुला तो लिया है और आपका मकसद भी हमें समझ में आ गया है, लेकिन इस मीटिंग के अंदर हमारे मुल्क का जो वज़ीर आज़म है वो क्यों गायब है? वज़ीर आज़म कहाँ है? सबसे अच्छी बात ये थी तमाम पार्टीज़ की कि जब वो लोग वापस आ गए थे मीटिंग के बाद तो किसी ने भी इस सीक्रेट मीटिंग को रिवील नहीं किया था, मतलब लोगों को नहीं बताया था, मीडिया को नहीं बताया था। लेकिन शेख रशीद साहब ने एक टॉक शो में बैठकर ये सारी मीटिंग का जो अहवाल है वो बता दिया। सबसे पहली गलती है शेख रशीद साहब की कि उन्होंने इस सीक्रेट मीटिंग के बारे में लोगों को क्यों बताया, मीडिया को क्यों बताया। दूसरी मिस्टेक शेख रशीद साहब की ये है कि उन्होंने ना सिर्फ मीटिंग के अंदर हुई हुई बातों के बारे में लोगों को बताया, बल्कि ये भी बताया कि मीटिंग जो है वो कितने घंटे तक जारी रही, और ये भी बताया कि मीटिंग जो है वो सिर्फ एक बार नहीं हुई बल्कि कितनी बार हो चुकी है। अब इस हवाले से दरअसल शेख रशीद का इशारा जो था वो इस तरफ था कि हमने सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के टॉपिक पे बात नहीं की, बल्कि हम लोगों ने पीएमएलएन यानी कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ के हवाले से भी बातचीत की है, और अहम जो हमारे फैसले हैं वो हमने कर लिए हैं। अब इस चीज़ से मरियम नवाज शरीफ जो हैं वो थोड़ी ज़िद हो रही थी। आज पूरा दिन मीडिया पर यह खबर सरगर्म रही क्योंकि शेख रशीद ने इससे भी एक कदम आगे बढ़कर एक और शोशा छोड़ा, और वो तीसरा शोशा ये था कि शेख रशीद ने कहा कि आने वाले वक्त में पीएमएलएन की जो पार्टी है वो टूटने वाली है। मतलब ये कि दो भाई, मतलब मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ, दोनों आपस में टूटने वाले हैं, दोनों अपने रास्ते जुदा करने वाले हैं। और उन्होंने ये भी दावा किया
کہ جو شہباز شریف ہیں وہ اپنی الگ پارٹی بنانے والے ہیں جو کہ شین لیگ کے نام سے ہوگی۔ جب مریم نواز سے اس بارے میں پوچھا جانے لگا تو مریم نواز نے یہ موقف دیا کہ دونوں بھائی ایک ہیں اور ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور اگر شہباز شریف نے ایسا کرنا ہوتا تو وہ پہلے ہی کر چکے ہوتے، جبکہ ان کو اس بات کا لالچ کئی مرتبہ دیا جا چکا ہے کہ آپ اپنے بھائی کا ساتھ چھوڑ دیں تاکہ آپ کو ہم وزیر اعظم بنا سکیں۔ تو بیسیکلی مریم نواز نے یہ بیان دیا تھا شہباز شریف کے حق میں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا جی، لیکن میڈیا تو میڈیا ہوتا ہے، اب میڈیا نے اس بارے میں بہت ساری گوسپس کرنا شروع کر دیں۔ اب تیسری طرف اس میں غریدہ فاروقی جو ہیں وہ کس طرح سے انٹر ہوئی۔ غریدہ فاروقی اس طرح سے انٹر ہوئی کہ غریدہ فاروقی نے پی ایم ایل این یعنی مسلم لیگ نون کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے جا کر ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے مریم نواز کا ایک کلپ شیئر کیا۔ اب اس کلپ کا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ کلپ کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ آج پیشی تھی مریم نواز شریف کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے بعد جب مریم نواز باہر نکلی تو میڈیا ان کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ سارا دن یہ جو گوسپس چل رہی تھیں اس حوالے سے میڈیا ان سے پوچھنا چاہتا تھا ان کا موقف۔ تو جب مریم نواز سے ان سے موقف پوچھا گیا کہ جس طرح ہمارے جو جنرل باجوہ ہیں انہوں نے جو ساری پارٹیز کو انوائٹ کیا، آئی ایس آئی کے میس میں بلایا اور گلگت بلتستان کے ٹاپک پہ بھی بات کی، آپ لوگوں کے ٹاپک پہ بھی بات کی، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ تو اس پہ جو مریم نواز ہیں انہوں نے یہ جواب دیا کہ گلگت بلتستان کے ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے تمام پارٹیز کو جنرل باجوہ کے پاس آئی ایس آئی کے میس میں نہیں جانا چاہیے تھا، کیونکہ یہ ایک جمہوریت والا ملک ہے، تو جمہوری طریقوں سے اگر وہ گلگت بلتستان کو ملک کا 5واں صوبہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کی جو بحث ہے وہ ہونی چاہیے پارلیمنٹ میں۔ بیسیکلی ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ قانونی طریقہ تو یہ ہے کہ جب آپ نے کسی چیز کی کو آئین کا حصہ بنانا ہوتا ہے تو آئینی طریقے سے اس پہ بحث ہوتی ہے پارلیمنٹ میں، اور اس کے بعد وہ قانون پاس کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو آپ صوبہ بنا سکتے تھے۔ تو بیسیکلی اس میں مریم نواز کی یہ انٹینشن شامل تھی۔ غریدہ فاروقی نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ مریم نواز صاحبہ نے کھل کر شہباز شریف اور دیگر کے آئی ایس آئی میس میں ملاقات کے لیے جانے کی مخالفت کر لی، اور ساتھ ہی کہا کہ جبکہ احسن اقبال نے تو کل ہی ہمارے پروگرام میں کہا تھا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے۔ اب مریم نواز نے غریدہ فاروقی کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ زیادہ چالاک مت بنو اور گندا کھیل مت کھیلو، میں نے ایک اصولی بیان دیا ہے جو اس تناظر میں ہے جو ہمارا آئین کہتا ہے، لہٰذا ایسا تاثر مت دو کہ یہ ہماری پارٹی کے صدر یا کسی اور مخصوص رکن کے خلاف تھا۔ یعنی مریم نواز کا مقصد یہ تھا کہنے کا کہ ایسا تاثر دینے کی مت کوشش کرو کہ میں نے یہ بیان جو ہے وہ شہباز شریف کے خلاف دیا ہے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ تھما نہیں اور غریدہ فاروقی نے پھر سے ایک ٹویٹ کر دیا اور لکھا کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ، پھر میں آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں کہ کیا آپ کے خیال میں آپ کی پارٹی کے صدر اور دیگر مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے گلگت بلتستان کے معاملے پر میٹنگ کے لیے آئی ایس آئی میس میں جا کر ٹھیک کیا؟ مطلب کہ ٹھیک کیا یا نہیں کیا؟ امید ہے کہ مجھے اپنے سوال کا جواب ملے گا اور اسے گندے کھیل کی طرح قرار نہیں دیا جائے گا۔ اور یہ بات انہوں نے اس لیے لکھی کیونکہ انہوں نے یہ بات لگائی تھی مریم نواز کو، کیونکہ انہوں نے اس کو نیسٹی کہا تھا، مطلب گندا کہا تھا۔ مریم نواز نے جب غریدہ فاروقی کو کہا کہ زیادہ چالاک مت بنو اور زیادہ گندا کھیل مت کھیلو، تو اس پہ غریدہ فاروقی نے بہت برا منایا اور پھر سلسلہ وار ٹویٹس جو ہیں دونوں کے بیچ میں شروع ہو گئے، اور اس پہ غریدہ فاروقی نے لکھا چالاکی اور کوسچن مارک، اور وہ بھی ایک صحافی سے، اور پھر کوسچن مارک۔ مہربانی کر کے وہ بتانے پر جو حقائق کہتے ہیں صحافیوں کو نشانہ مت بنائیں۔ نہیں مریم صاحبہ، یہ بالکل وہی ہے جو مجموعی طور پہ آپ کا بیان کہتا ہے۔ آپ سے تمام اور ہر ایک کے بارے میں پوچھا گیا تھا اور آپ کا جواب بھی مسلم لیگ نون کے اراکین سمیت ہر ایک کے بارے میں تھا، یہ کہا غریدہ فاروقی۔ اب جب یہ بات مریم نواز نے ریڈ کی ٹویٹر پہ اور انہوں نے دیکھا کہ غریدہ فاروقی جو ہیں وہ ان کی بات کو کس طرف لے کر جا رہی ہیں، دراصل غریدہ فاروقی کے اس ٹویٹ کا مقصد یہ تھا کہ وہ یہ بتانا چاہ رہی تھیں کہ مریم نواز نے جو یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کے حوالے سے جو قانون سازی ہے وہ پارلیمنٹ میں بحث ہونی چاہیے تھی، وہاں پہ قانون سازی ہونی چاہیے تھی، آرمی چیف کے پاس نہیں جانا چاہیے تھا۔ دراصل غریدہ فاروقی اس بات کو دوسرے رخ کی طرف لے گئیں۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا غریدہ فاروقی کا کہ مریم نواز نے بیسیکلی یہ جو طنز کیا ہے یہ شہباز شریف پہ کیا ہے، اور طنز کا مقصد یہ ہے کہ شہباز شریف جو ہیں وہ کیوں گئے،
ISI کے میس میں کیوں گئے؟ کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ APC میں بھی میاں نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کے کافی خلاف باتیں کی تھیں اور کھل کے انہوں نے اپنا ایک موقف بیان کیا تھا جس میں وہ فوج کے اس وقت حق میں نہیں ہیں، جبکہ جب بلایا گیا تھا تمام پارٹیز کو تو اس میں شہباز شریف صاحب گئے تھے۔ تو بیسیکلی غریدہ فاروقی کا یہ کہنا تھا کہ کیونکہ شہباز شریف وہاں پر گئے تھے اس لیے مریم نواز جو ہیں وہ ڈائریکٹلی طنز نہیں کر رہی، لیکن انڈائریکٹلی ان کا طنز جو ہے وہ شہباز شریف کے لیے ہے۔ اس بات پر جب اس چیز کو ریڈ کیا گیا آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے تو مریم نواز نے اس کے جواب میں غریدہ فاروقی کو یہ کہا کہ تم زیادہ اوور سمارٹ مت بنو اور نیسٹی کھیل یعنی گندا کھیل مت کھیلو۔ یہاں پر یہ چیز جو تھی، یہ جواب جو تھا وہ بہت برا لگا غریدہ فاروقی کو، اور غریدہ فاروقی نے آگے سے جواب دیتے ہوئے ایک اور تابڑ توڑ حملہ کرتے ہوئے غریدہ فاروقی نے یہ کہا کہ اچھا، یعنی چلاک کہا تھا مریم نواز نے ان کو، لیکن انہوں نے آگے سے لکھا اچھا تو چالاکی ایک صحافی کے ساتھ، یعنی کہ آپ میرے ساتھ چالاکی کر رہی ہیں۔ تو یہ تھا سارا معاملہ جس پہ دونوں خواتین جو ہیں وہ آپس میں ان کی مدبھیڑ ہو گئی، دونوں نے آپس میں ایک دوسرے پہ جوابی وار کیے، دونوں نے ایک دوسرے کو باتیں کی، اور اس کا فائدہ کس نے اٹھایا؟ اس کا فائدہ اٹھایا میڈیا نے، اس کا فائدہ اٹھایا سوشل میڈیا نے، اور یہ سارا جھگڑا کیا تھا، یہ سارا تنازع کیا تھا، یہ سب میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اور شیخ رشید صاحب جنہوں نے دراصل یہ چنگاری لگائی وہ خود آرام سے سائیڈ پہ ہو کر بیٹھ گئے۔ اس میں ایک بات مینشن کرنا بہت ضروری ہے کہ شاہ خانزادہ نے اپنے پروگرام میں جب شیخ رشید سے یہ تمام ڈیٹیلز لے لی تھیں تو اس کے بعد انہوں نے شاہد خاقان عباسی کو بھی لائن پہ لیا تھا، لیکن شاہد خاقان عباسی نے اس طرح سے شو آف کیا تھا کہ ان کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے، اور اس کے بعد انہوں نے لائن پہ لیا تھا شیری رحمان کو، جو کہ خود اس میٹنگ میں موجود تھیں، جو کہ ISI کی طرف سے اور ہماری جنرل باجوہ کی طرف سے میس میں یعنی کہ بلائی گئی تھی۔ اس میں شیری رحمان نے بھی میڈیا پر آ کر یہ چیز ریویل کرنے سے منع کر دیا تھا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ چیز ایتھکس کے خلاف ہے کہ اگر جنرل باجوہ نے ہمیں بلایا ہے میٹنگ کے لیے تو میں اس میٹنگ کے سیکریٹس، اس میٹنگ کی پرسنل باتیں آپ لوگوں کو سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پر کیوں بتاؤں۔ لیکن اس میں جو شیری رحمان ہے انہوں نے صرف ایک بات ریویل کی تھی، اور وہ یہ تھی کہ میں نے صرف اس بات پہ اعتراض اٹھایا تھا کہ اگر اتنا بڑا اہم فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ گلگت بلتستان پاکستان کا 5واں صوبہ بننے جا رہا ہے تو اس میٹنگ میں ہمارے ملک کے پرائم منسٹر کیوں غائب ہیں، وہ کہاں ہیں، وہ کیوں نہیں ہے؟ جس پہ شیری رحمان نے کہا تھا کہ جنرل باجوہ نے ان کو اس بات پہ کوئی جواب نہیں دیا تھا اور آگے سے خاموشی اختیار کی تھی۔ اب دیکھیے سیاست کا یہ اصول ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں لوگوں کے سامنے ہوتی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں کے سامنے نہیں ہوتی ہیں۔ ہر چیز کو ریویل کر دینا یا وہ جو کہتے ہیں کہ شوشہ چھوڑ دینا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ شیخ رشید صاحب سے اس طرح کی امید نہیں تھی جو انہوں نے کر دیا، اور پھر بدلے میں دو خواتین آپس میں لڑ پڑیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ یہ تنازع آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور ہاں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والے نوٹیفیکیشنز ٹائملی آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔